انگریزوں نے یہاں پنجے گاڑنے کے بعد کئی قسم کی شرارت کی. ایک شرارت انہوں نے یہ کی کہ پختونوں کے انگریزی لیڈروں کو جمع کیا، جو انگریزی پڑھے ہوئے تھے، علماء کو نہیں، نوابوں کو اور خانوں کو، خان بہادروں کو اور صاحبزادہ صاحبان کو، اور ان کو کہا یہ تمہاری بیٹی یا بہن تمہاری اجازت کے بغیر جو کہیں جا کے شادی کرتی ہے، اس کو تم پسند کرتے ہو؟ کہا توبہ توبہ، ہم تو مرتیزہ کو قتل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو مرتیز ہوتا ہے اس کو بھی. کہا اچھا. کہ یہی لڑکی اور بہن بیٹی جو بغیر اجازت کے شادی کر چکی ہے، یہ پھر شریعت کے مطابق تم سے جائیداد میں حصہ لیتی ہے. شریعت میں تو حصہ ہے، محروم نہیں. اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ خان بہادروں نے کہا ہم نہیں دینا چاہتے. کہ ایسا کرتے ہیں، ایک قانون بناتے ہیں اور اس قانون کا نام رکھا شریعت بل. دیکھو ذرا، شریعت بل. اور اس پر تمام وڈیروں نے، نوابوں نے، خانوں نے، ملکوں نے، چودھریوں نے، مساٹیر نے رضامندی ظاہر کی اور دستخط کیے، اور وہ انگریز کا قانون بن گیا. اس کو کہتے ہیں بندوبست. کہتے وہ پہلے بندوبست سے مرا اور بندوبست کے بعد مرا. چنانچہ پورے ملک میں، سرحد میں اس کے حق میں جلسے ہوتے تھے. اور ایک پیر تھا زیارت کاکا صاحب میں، اس کا نام تھا پیر کا شیخ جانان. شیخ جانان اور شاید میرا جان نام تھا اس کا. زیارت کاکا صاحب کے وڈیروں میں سے ہر جگہ جلسے کا وہ صدر ہوتا تھا. جب بل پاس ہوا مولویوں نے ہنگامہ کیا تو علماء کو بلاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے اور ایک لفافے میں 100 روپے ہوتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ 10 روپے کی دودھ والی بھینس ملتی تھی، تو 100 روپے کی 10 بھینسیں ہو گئی. اب 55,000 کی اور 60 کی بھینس ہے، تو 10 بھینسوں کی قیمت آپ لگائیں 6-7 لاکھ. جب وہ واپس چلا جاتا تھا کہتے یار ہماری بڑی عزت کی، چپ ہو جاتا تھا. جہاں نیا مولوی نظر آیا اس کو لے گئے. استاد مولانا لطف اللہ صاحب دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے 1928 میں، وہ بھی ان کو بھی لے گئے. ان کو مسئلہ معلوم ہوا. جب تمام سرحد کے علماء و مشاہیر جمع ہو گئے، استاد مولانا لطف اللہ نے یہ آیتیں پڑھی: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. اللہ فرماتے یہ عورتوں کو حصہ دینا فرض ہے. لہذا جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا ہے، جو لوگ اس پر رضامند ہیں، جو اس کی تائید و حمایت کرتے ہیں، وہ سب کے سب کافر مرتد ہیں. ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے اور بیویاں ان کے نکاح سے نکل چکی ہے. اور جن پر 3 ماہواریاں گزری ہے، ان کی عورتوں کا کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. آئے میں نکاح پڑھوں گا، اس اسٹیج سے پڑھوں گا. انگریز بھی بیٹھا ہوا اور شیخ میرا انجان بھی بیٹھے ہوئے. مولانا کی تقریر سن کر وہ پیر طریقت جو تھے کاکا خیل، وہ اٹھا اور اس نے کہا پہلی مرتبہ یہ مسئلہ سمجھ آیا اور میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اور اس تقریر کی خوشی میں اپنی لڑکی کا آپ کے ساتھ نکاح کراتا ہوں. چنانچہ اسٹیج پر اس پہلے بل سے برات کا اعلان کیا گیا اور پھر حضرت شیخ مولانا لطف اللہ صاحب کی اہلیہ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا. حضرت کبھی کبھی شوق میں کہتے تھے منہ کو تقریر بانے خزا گٹی لیا. یہی حضرت کی اہلیت تھی. مولانا ہدایت اللہ صاحب قاری صاحب کی والدہ اور حافظ قاضی حسین احمد مودودی کی جو
بیوی ہے ان کی والدہ وہی حضرت کی اہلیہ یہی بیوی تھی. مائدہ، دو دسترخوان لگتے ہیں، ایک دسترخوان پر صرف روٹی سالن، صرف پلاؤ، صرف بریانی. قدیم زمانے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں صرف کھیر اور پراٹھا، بس یہ خوراک سب لوگ شوق سے کھاتے ہیں. کھیر زبردست قسم پست و بادام والا، اصل گھی ڈلا ہوا، اور اس کے ساتھ پراٹھا، مختصر دعا. چھچ کے علاقے میں رواج ہے کہ وہ مٹی کے ہانڈیوں میں بھینس کا گوشت پکتا ہے اور لوگ سالوں اس کا انتظار کرتے ہیں، جس کو یہ لوگ کننا کہتے ہیں. کننا یہ ایک تو عام پاکستان میں بھی شادی کے موقع پر ون ڈش کی اجازت آ گئی ہے، یہ مائدہ والے. اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں خداوند تعالیٰ سے کھانا مانگا، حکم آیا کہ بس ایک کھانا آئے گا اور وہ تم سب مل کر کھاؤ، فرق نہ کرو بڑے چھوٹے کمزور غریب کا. اور ایک مائدہ کے بعد ایک دسترخوان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مأدبہ. مأدبہ پر الوان متعدد ہوتے ہیں، چٹنی، مربع، بریانی، پلاؤ، سادے چاول، گھی میں تلے ہوئے چاول، مٹر چاول، مٹن چاول، اور چوارے ملے ہوئے، چنا ملا ہوا، گوشت کی 18 قسمیں، مرغے کی 32 قسمیں، مچھلی 14-15 قسم کے سوائے جھینگے بے ایمان کی. یہ مأدبہ ہے، مأدبہ. ویسے عرب مہمان نواز قوم ہے، بچہ پیدا ہو جاتا تھا وہ مبارک ہو، اے مبارک ہو سی، مبارک ہو سی. تو اس وقت کھانا پکتا تھا، اس کو کہتے ہیں خرس. بیٹا اللہ نے دے دیا پتھر دیسی. اور وہ لوگ آئے، سارے گھر پہ جمع ہو گئے، پختونوں کے یہاں فائرنگ کرتے ہیں اور مٹھائیاں لاتے ہیں. پنجاب میں رواج ہے، سہرے بنتے ہیں، سہرے. ہر قوم کا مختلف دستور ہے. اور سونا نہیں، سیکھ ایسے ہی سویا ہوا ہے. تیرا روزہ ہے، یہ سارے روزہ خور بیٹھے ہوئے. بیٹا ہو جائے گا پھر تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. ایسا ہمارے یہاں ایک خان نے ایک دوسرے آدمی کو کہا، تو ایمان سے کہے تیرے بیٹا ہونے میں اور بلی کے ہونے میں کیا فرق ہے؟ استاخذ النشی اور کشول النشی سے فرق نہ بنے. یہ شعر ہے. کئی ایمان سے کہو تیرے ہاں بھی بچے کی ولادت ہوئی اور بلی کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک جیسے. انسانوں کی خوشی ہوتی ہے، شادمانی ہوتی ہے، خدا کی نعمتوں کا شکر ہوتا ہے، یہ مطلب تو ہوتا. یہ پیشوم بچی شوی استاد خزن زوی شوی دوڑو کے سفر دارا تو ہوا دوڑے یو شان پارا. جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو عقیقہ کیا جاتا ہے. جب بچے کے ختنے ہو جاتے ہیں اس وقت کھانا پکتا ہے، اس کو عزیرہ کہتے ہیں. عزیرہ کھانا تو پکتا ہے، دعوت ہے یا نہیں مسئلۃ خلافیہ.